اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے آپ کے مسائل شریعت کی روشنی میں، جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال بھائی عبداللہ صاحب نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت کس وقت ممنوع ہے؟ یعنی سجدہ تلاوت جو قرآن مجید میں جو سجدے آئے ہیں اس کا سجدہ کرنا کس وقت ممنوع ہے؟ تو 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر قسم کا سجدہ ممنوع ہے۔ ایک، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے وقت سجدہ ممنوع ہے، تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح زوال کا وقت، اس میں بھی سجدہ ممنوع ہے، تقریباً یہ بھی 10 سے لے کر 20 منٹ تک ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت غروب آفتاب، جس وقت سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی تقریباً 10 سے 20 منٹ تک ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں ہر قسم کا سجدہ ممنوع ہے، اس کے علاوہ ہر قسم کا سجدہ دوسرے وقت میں سجدہ جائز ہے۔ جی، ہمارا دوسرا سوال بھائی سہیل نے کیا ہے، اگر تراویح وتر سے پہلے پڑھ لی جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی تراویح وتر سے پہلی پڑھ لی جائے یا بعد میں پڑھ لی جائے؟ ہاں جی، بعد میں پڑھ لی جائے، پہلے پڑھ لی جائے۔ تو اگر اصل صحیح طریقہ، سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے تراویح پڑھی جائیں، بعد میں وتر پڑھے جائیں۔ اور اگر بالفرض کوئی مجبوری ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ نے پہلے وتر پڑھ لیے، بعد میں تراویح پڑھی، پھر بھی آپ کی نماز صحیح ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے طریقے کے خلاف ہوگی۔ ہمارا تیسرا سوال حمزہ بھائی نے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صف میں جماعت کے ساتھ اکیلا نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی صفیں کھڑی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آگے نماز پڑھنے کے لیے اور اکیلے صف میں کھڑے ہو گئے، دوسرا کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کا انتظار کریں رکوع ہونے تک، دیکھیں اگر کوئی آ گیا تو آپ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں۔ اگر نہیں ہے اور آگے صف میں لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ پیچھے اکیلے شخص کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ اس کو اپنے ساتھ پیچھے کر لیں صف میں۔ اور اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ اکیلا ہی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہمارا دوسرا سوال عرفان بھائی نے کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں دن میں روزے کے دوران بیوی سے جماع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کے دوران بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، گناہ ہے اور شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر بالفرض و تقدیر آپ سے بیوی کے ساتھ جماع ہو جائے یا آپ نے قصداً کھانا پینا کر لیا تو اس کا کفارہ بھی آپ کے اوپر لازم ہے اور روزے کی قضا بھی ہے۔ اور کفارہ ہماری پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کو کفارہ بتایا ہوا تھا۔ جی، ہمارا دوسرا سوال ارشد اقبال بھائی نے کیا ہے۔ روزوں میں عورتوں کا کھانا چکھنا کیسا ہے؟ یعنی روزے کے دوران جب عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو اگر وہ چکھ لیں تو کیسا ہے؟ تو اگر کسی کا خاوند یا باپ ایسا غصے والا ہے کہ کھانے میں نمک کم ہو یا اور کوئی چیز کھانے میں کم ہو، پھر وہ غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے اور پھر تکلیف پہنچاتا ہے، تو کھانے کا چکھنا عورتوں کے لیے جائز ہے، چکھ کر نیچے تھوک دے پھر۔ اور اگر ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے، خاوند بھی نرم مزاج ہے، باپ بھی ایسے نہیں ہے، تو پھر چکھنا ٹھیک نہیں ہے عورت کے لیے۔ دوسرا سوال وقار بھائی نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ماں شوگر کی بیمار ہے، ڈاکٹر نے روزہ نہ رکھنے کا کہا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جی، اگر عورت یا مرد ایسی بیمار ہو کہ روزہ رکھنا اس کی بیماری میں اضافہ کرتا ہو یا اس کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی مسلمان ڈاکٹر، ایماندار ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ جب اس کو صحت مل جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کرے گی، اور اگر صحت ملنے کا امکان نہیں ہے تو پھر ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال راشد بھائی نے کیا ہے۔ قرآن کے آخر میں جو دعا لکھی ہوتی ہے کیا اس کا پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی قرآن مجید جب آپ ختم کرتے ہیں والناس پہ تو اس کے آخر میں دعا لکھی ہوتی ہے، دعا ختم القرآن، تو اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف انہوں نے لکھی ہے ثواب کے لیے کہ لوگ یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جو دعا آپ کو آسان آتی ہو
اپنی زبان میں، اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی میں، پشتو میں، جس زبان میں آپ کو دعا آتی ہو، عربی سب سے بہتر ہے، اس کے علاوہ جس زبان میں دعا آتی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں جی۔ دوسرا سوال فہیم بھائی نے کیا ہے، عیسائیوں کو زکوٰۃ دینا اور ان کے اوپر دم کرنا کیسا ہے؟ اچھا، بھائی نے سوال کیا کہ عیسائیوں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو شریعت نے عیسائیوں کو جو وجوبی صدقات ہیں ان کے دینے سے منع فرمایا ہے۔ زکوٰۃ سرسایہ یا نظر کا کوئی مال ہو تو وہ عیسائیوں یعنی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں، اگر عیسائی اس کا مستحق ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اس کا مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے عیسائیوں میں سے تو قرآن کی کوئی سورت دعا کے طور پر پڑھ کر اس پہ پھونک سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ ایک کافروں کے سردار کو دم کیا تھا، اس پہ معاوضہ بھی لیا تھا، یہ حدیث میں ہے جو یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا دوسرا سوال راشد بھائی نے کیا ہے، قرآن کے سجدے اسی وقت ضروری ہیں یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کے جو سجدے ہیں تو اسی وقت ضروری ہیں یا بعد میں؟ تو قرآن مجید کے سجدے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت سجدہ کر لیں، بعد میں اگر بھول جائے تو پھر مسئلہ بنے گا، کیونکہ یہ واجب ہے اور واجب کا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، تو اسی وقت کر لینا بہتر ہے۔ اگر نہیں تو بعد میں کرنے پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، ایک قرآن کے دو قرآن کے، جتنے دن گزر جائیں آپ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو جی۔ اچھا جی، دوسرا سوال سدیس بھائی نے کیا ہے، مغرب کی اذان کے بعد نفل نماز یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی رمضان میں لوگ جب وقت ہوتا ہے تو نفل پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر؟ جی جناب، رمضان میں اکثر وقت زیادہ ہوتا ہے تو کھانے پینے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، تو اگر وقت ہو تو مغرب کی اذان کے بعد یعنی مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرے بھائی نے سوال کیا، یہ بھی سدیس بھائی ہیں، ضعیف قرآن وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ یعنی مقدس اوراق ضعیف قرآن مجید کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید جو ضعیف ہو جائیں اور ان کی مرمت نہیں ہو سکتی اور وہ پڑھنے سے نکل جائیں، اب ان پہ تو ان کا 3 طریقے کا حکم ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی محفوظ جگہ ہے، قبرستان ہے یا اور کوئی محفوظ جگہ ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے مقدس اوراق ضعیف اوراق کو آپ ادھر دفن کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کسی دریا، سمندر وغیرہ میں بھی پھینک سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی اس میں بھی آپ کو شک ہے تو تیسرا آخری درجہ جو ہے وہ جلانے کا ہے، لیکن جلانے میں احتیاط کرنی چاہیے، کسی خفیہ جگہ پہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن بہتر وہی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب تو الحمدللہ ہر علاقے میں قرآن مجید کے لیے بڑی بڑی جگہ بن گئی ہیں، ہمارے علاقے میں پشاور کے علاقے میں بھی بن گئی ہیں جگہ جہاں ضعیف قرآن مجید کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو دفنایا جائے۔ اچھا جی، خورشید بھائی نے دوسرا سوال کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں جو شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو شخص بیماری کی وجہ سے یا اور کوئی مسئلہ یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو فدیہ دینا چاہیے، اور فدیہ میں نے پہلے بھی بتائی ہوئے دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک روزے کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہے۔ ایک فطرانہ، ایک مطلب آج کل جو ہے وہ پاکستان کے حساب سے تقریباً 100 یا 120 روپے جو ہے یہ فطرانہ چل رہا ہے غریب آدمی کے لیے، زیادہ بھی ہے کشمش کے لحاظ سے بھی ہے، پھر بعض 1300 تک پہنچ جاتے ہیں، بعض جو ہے نا کشمش کے لحاظ سے 3000 تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کل جو کمزور اور غریب لوگوں کے لیے وہ 100-120 روپے ہے، تو ایک روزے کا آپ فدیہ ایک فطرانے کے برابر دیں گے پھر۔ اچھا جی، دوسرے بھائی عبداللہ نے ایک سوال کیا ہے، اگر 4 رکعت فرض میں 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی اور 2 رکعت رہ گئیں تو اسے کیسے ادا کریں؟ 4 رکعت والی نماز ہے، عصر کی یا ظہر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، آپ نے 4 رکعت والی نماز میں شرکت کی اور 2 رکعت آپ سے چلے گئے، 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے، تو جو 2 رکعت آپ سے چلے گئے ہیں یعنی وہ رکعتیں جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ ضروری ہے، تو پھر ان رکعتوں کو اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی آپ سے پہلی 2 رکعت چلی گئیں تو ان میں امام سورت پڑھتے ہیں، مطلب سورہ فاتحہ کے بعد وہ تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، تو آپ کو پھر ان
2 رکعتوں میں بھی قرأت سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہوگی، تو ان کو پھر اس کے ساتھ پڑھنا ہوگا جی۔ دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے، ارشد بھائی نے، اگر قرآنی سجدے رہ جائیں اور تعداد معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ یعنی قرآن مجید آپ نے 12 دفعہ پڑھا اور آپ سے قرآن مجید کے سجدے بھول گئے کہ بھئی کتنے سجدے رہ گئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے آسان طریقہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں لائیں کہ میں نے کتنے ختم کیے ہوں گے۔ میں نے 2 ختم کیے، 3 ختم کیے ہیں، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے 5 یا 10 یا 8 یا 2 یا 3 ختم کیے ہیں، تو اس کو پھر 14 کے حساب سے آپ اس ترتیب سے پھر سجدے کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو تعداد یاد نہیں ہے تو آپ اس میں تحری کریں، یعنی سوچیں، سوچ کے مطابق جتنے سجدے آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ میرے اوپر 2 قرآن کے سجدے رہتے ہیں یا 5 قرآن کے سجدے رہتے ہیں، مثال 20 سجدے رہتے ہیں یا 28 رہتے ہیں یا 100 سجدے رہتے ہیں، جتنے بھی رہتے ہیں، تو اس تعداد سے اپنی جو آپ کا غالب گمان ہے اس تعداد سے آپ وہ سجدے کر لیں۔ اگر آپ نے سجدے کم کیے ہیں اور آپ کے گمان کے مطابق یہ پورے ہیں تو زیادہ سجدے جو رہ گئے وہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اور اگر آپ نے زیادہ سجدے کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ میرے بھائیوں ناظرین، اسی طرح آپ اپنے سوالات ہم سے کرتے رہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، آپ کے جوابات دیں گے، اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔